ہری پور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہری پور الخدمت مواخات کے زیر اہتمام بلا سود قرضہ جات دینے کے لیے ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز چیمبر آف کامرس میں تقریب پیش کی گئی، جس میں مہمان گرامی شاکر صدیقی، جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا، غزن اقبال، امیر جماعت اسلامی ضلع ہری پور، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد خان ہری پور، صدر ایوان صنعت و تجارت محمد طیب سواتی، ملک سجاد خان، ڈائریکٹر مواخات پروگرام الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا، الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی صدر قاضی وجاہت سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں 40 افراد کو فی کس 50,000 روپے بلا سود قرضہ دیا گیا۔ 40 افراد 20 لاکھ روپے کی خطیر رقم تقسیم کی گئی، جس میں وہ اپنے کاروبار کو مزید توسیع کر سکیں گے۔ عوامی سماجی سیاسی حلقوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کے بلا سود قرضہ پروگرام کو سراہا اور اہم کاوش کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر مہمانان گرامی نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شاکر صدیقی صاحب، جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا، ملک سجاد صاحب، ڈائریکٹر خدمت مواخات پروگرام خیبر پختونخوا، اور ہمارے محترم حاجی محمد طیب سواتی صاحب جو کہ صدر ہیں چیمبر کے، اور ان کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں انہوں نے ٹائم دیا اس پروگرام کے لیے اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ اور میں محترم ADC صاحب محمد عابد صاحب کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا۔ اس کے علاوہ تمام حاضرین، صحافی حضرات، الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک قومی ادارہ ہے، اور میں الخدمت فاؤنڈیشن کو دعائیں بھی دوں گا اور ان کو مبارکباد دوں گا کہ وہ چیمبر پلیٹ فارم میں آ کر غریبوں کو اپنے ہاتھوں سے غیر سود قرضہ دے دیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سود کے بغیر قرضہ نہیں دے رہے، اور اس میں خواتین ہماری وومن چیمبر اور ہمارے چیمبر کے ممبران۔ اس کا جو بنیادی کنسیپٹ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رقم مانگی، خیرات مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو کہا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نے کہا کہ میرے پاس ایک بڑا پیالہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ پیالہ بھیج دو اور واپس آ جاؤ۔ اس شخص نے پیالہ بھیجا اور واپس آ گیا کچھ رقم کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ قرضہ دے دیا۔ وہ شخص چلا گیا اور کلہاڑا خریدا۔ پھر وہ روز جنگل جاتا، ادھر لکڑیاں کاٹتا اور پھر بیچتا۔ اسی طرح وہ روزگار چلتا گیا، اور چند دنوں بعد وہ واپس آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقم اس کو قرضے میں دے دی تھی وہ سب واپس کر دی۔ تو یہ اس کا بنیادی کنسیپٹ یہ ہے کہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور سیلف سفیشینٹ ہو جائے، تو یہ اس کا بنیادی وہ کنسیپٹ ہے۔ ہری پور میں ہمارا یہ پروگرام مواخات کا 2005 میں شروع کیا تھا۔ یہ اس کے سب سے پہلے پرنسپل اماؤنٹ جو تھی یہ 80 لاکھ روپے تھے، اور یہ قاضی وجاہت صاحب جو ہمارا الخدمت کا مینیجنگ ڈائریکٹر رہا ہے، اس کی تعاون اور اس کی کوششوں سے شروع کیا تھا۔ اور ابھی اس میں ہم 20 لاکھ کا مزید کچھ رقم ڈال رہے ہیں، جو 40 بندوں کو ہم آج چیک دیں گے۔ یہ اس میں تو ابھی یہ تقریباً 1 کروڑ تک یہ رقم پہنچ جائے گی۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کا چوری دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے رسپونڈ کرنے کے لیے جو رسپونڈ یہاں سے ہوتی ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے۔
اور جب ہم سول سوسائٹی میں کسی کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ تو الخدمت کے بھائی کھڑے ہوتے ہیں. سروس میں میرا کتنا بھی تجربہ ہے. ابھی میں بات بھی کر رہا تھا کہ بٹگرام میں ملک اپنے خالد خان صاحب ہوں, یا آپ کے حضرت علی بساط صاحب ہوں, یا ایبٹ آباد میں آپ کے سردار سرور صاحب ہوں, یا ہم قاضی بجاج صاحب, جہاں کہیں بھی کوئی بھی ایشو آیا ہے, کسی بھی افراد پر آیا ہے یا کسی علاقے میں آیا ہے, تو ان کے شانہ بشانہ کوئی مدد کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ خدمت والی تھی. اس لیے ہم آپ کو آپ کی اس الخدمت جو نام ہے اور وہی کام ہے, اور یہ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ چونکہ گفتار کے غازی اور کردار کے غازی دو مختلف ٹرمز بھی ہوتی ہیں کہ انسان کی گفتگو, انسان کا نام, انسان کا کام ایک جیسا ہوتا ہے, اور جب یہ ایک جیسا نہیں ہوتا تو بگاڑ بھی آ جاتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ میں جو کمپیوٹر سمجھتے ہیں, جب ہمارا سافٹ ویئر کرپٹ ہو جاتا ہے وہ انویزیبل ہوتا ہے, ہارڈ ویئر نہیں ہو جاتا ہے, تو پرابلم ہی تب آتے ہیں ہمارے پاس. اسی طرح یہاں پہ آج کا جو پروگرام ہے مواخات کی مثال تو سجاد صاحب نے ماشاءاللہ وہ دے دی ہے. جو مواخات اگر آپ کو یاد ہو جو بھائی چارہ قائم ہوا تھا, چیمبر کے جو نائب صدر اور جو ہمارے ساتھی بھائی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, سب کا بہت بہت شکریہ. یہ ایک ہمارا خواب تھا کہ ہم لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رکھیں. یہ لوگ ہمیشہ دوسروں سے مدد اور تعاون ہی نہ مانگتے رہے, بلکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے دوسرے لوگوں کو سہارا دینے کے قابل ہو سکے. اسے شروع کرنے والے ہمارے موجودہ خدمت فاؤنڈیشن ہری پور کے صدر قاضی بجاج تھے, اور مجھے خود اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ جس عرصے میں میں الخدمت فاؤنڈیشن ضلع ہری پور کا صدر رہا ہوں, تو اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو. اور آج مجھے یہ سن کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس میں سیٹ بنی جو ہماری 1 کروڑ سے اوپر چلی گئی ہے. یہ مواخات, بھائی چارہ, یہ ہمارے اسلام کی یہ روح بھی ہے, اور اسلام کا مسلمان ہونے کا, ایمان لانے کا یہ تقاضا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو جو جو چیزیں عنایت کی ہیں وہ جب دوسروں کو ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہی چیز اصل میں شکر ادا کرنا ہے. صرف زبانی شکر کافی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صحت سے نوازا ہے, اچھا ذہن دیا ہے, زیادہ مال دیا ہے, کوئی حیثیت دی ہے, کوئی منصب دی ہے, اس کا شکر یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو اس سے مستفید کریں جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے نہیں نوازا. عرض خدمت یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن قیام پاکستان سے مختلف شکلوں میں کام کرتے کرتے آج الحمدللہ اس مقام تک پہنچ چکے. الخدمت مختلف سیکٹرز میں کام کرتی ہے, جس میں سے ایک مواخات کا کام بھی ہے. باقی تمام جتنے شعبہ جات ہیں اس میں الخدمت لوگوں کو ون ٹائم ٹرانزیکشن دینے والی ہوتی ہے. وہ رمضان پیکیج ہو, وہ کہیں ڈیزاسٹر میں جا کے لوگوں کو کوئی ریلیف دینا ہو, آرفن کو سپورٹ کرنا ہو. یہ واحد پروجیکٹ ہے مواخات کا جس میں لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی ایک صحیح کی جاتی ہے, کوشش کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کام کوئی نہیں. سب لوگوں نے پھولوں کے ہار جو ہیں وہ قاضی صاحب کے گلے میں ڈال دیے, لیکن جو گمنام مجاہد تھا میں اس پہ نام لیتے ہوئے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس کام کا آغاز بہت حد تک اور بلکہ بنیادی طور پہ یوسف صاحب نے شروع کیا تھا, جو بالکل آج بیک بینچر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا.